حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا، رشتہ طے ہو گیا، نبی اکرم کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا لڑکی کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا جاؤ دیکھ لو۔ ہمارے یہاں رشتہ ہوتا ہے، لڑکے کے ماں باپ جاتے ہیں، لڑکے کے بہنوئی جاتے ہیں، لڑکے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لے۔ فوٹو وغیرہ کو میں صحیح نہیں مانتا، فوٹو میں آج کل بہت گڑبڑ ہو جاتا ہے، اتنے فلٹر آ رہے ہیں، کیمرے کا اتنا کمال آ رہا ہے کہ اس پہ جو ہے بالکل کالا کلوٹا آدمی بھی بہت خوبصورت لگنے لگتا ہے، کیمرے کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن شریعت، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں اپنے کھجوروں کے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہوں اور اس بھائی کا ایک کھجور کا پیڑ میری باؤنڈری میں آ رہا ہے، اگر یہ اپنا پیڑ مجھے بیچ دے تو میرے کھجوروں کی باغ کی باؤنڈری صحیح ہو جائے۔ نبی اکرم نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بھائی تم اس کو اپنا پیڑ دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک کھجوروں کے باغ کی ضمانت دیتا ہوں، تم اپنا پیڑ اسے دے دو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت میں کھجوروں کا ایک باغ ملے گا۔ وہ آدمی منافق تھا، اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا، اس نے انکار کر دیا کہ میں جنت کے بدلے میں اپنا ایک پیڑ ان کو نہیں دوں گا، ایک کھجور کا پیڑ تھا میں ان کو نہیں دوں گا۔ حضرت ابو دہدہ کے کانوں میں اللہ کے نبی کے جملے پڑ گئے۔ حضرت ابو دہدہ اس منافق کے پاس آئے، کہا ہے میرے بھائی ایک کام کر، میرے پاس ایک بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے، وہ کھجوروں کا باغ تو لے لے لیکن اپنا یہ پیڑ مجھے دے دے۔ اس نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے بدلے پورا باغ مل رہا ہے کھجور کا، کہا چلو ٹھیک ہے، مان گیا، وہ لالچی تھا، مان گیا، منافق تھا نا۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک پیڑ خریدنے کے لیے اپنا کھجوروں کا باغ دے دیا، اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نے وعدہ کیا تھا اس ایک پیڑ کے بدلے جنت میں کھجوروں کا درخت ملے گا، اے اللہ کے نبی وہ پیڑ میں نے خرید کر کے اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دیا تاکہ وہ اپنے کھجور کی باغ کی باؤنڈری کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو دہدہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں تمہارے کھجوروں کا بہت بڑا باغ ہے اور اس کے کھجوروں کے بڑے بڑے گچھے اس میں لٹک رہے ہیں۔ حضرت ابو دہدہ آتے ہیں اپنے کھجوروں کے باغ میں اور باہر سے اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ اے میری بیوی اس باغ سے تو جلدی سے نکل جا، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، میں نے اس کو بیچ دیا ہے۔ بیوی نے پوچھا کتنے میں بیچا ہے؟ شوہر نے کہا، ابو دہدہ نے کہا اے میری بیوی میں نے اس کھجوروں کے باغ کو جنت کے ایک باغ کے بدلے میں بیچ دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم کو جنت میں ایک باغ ملے گا۔ بیوی نے بے ساختہ کہا اے ابو دہدہ آپ نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، بڑے منافع کا سودا کیا ہے، یہ کہہ کر کے وہ باہر نکل گئی۔ مال سے محبت تھی مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے نہیں تھی میرے بھائی۔ حضرت صہیب رومی کو دیکھو، یہ بیچارے بچپن میں غلام بن کر کے مکہ میں آئے، پھر محنت کر کے مزدوری کر کے کاروبار کر کے ترقی کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ کے نبی مدینہ چلے جاتے ہیں تو صہیب رومی بھی مدینہ جانے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، سارا سامان اکٹھا کیا، سارا مال اکٹھا کیا اور اللہ کے نبی کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ مکہ والوں نے ان کے اونٹ کی لگام پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں نبی کے پاس۔ کہا کہ بڑا اچھا، سارا پیسہ تم نے مکہ میں رہ کر کے کمایا اور سب لے کر کے تم مدینہ جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تم خالی ہاتھ آئے تھے، تمہیں خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ اے صہیب رومی ہم تمہیں ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ساری زندگی بھر کی کمائی مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے،
آپ نے سلام پھیرا، دیکھا صہیب رومی آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے گلے لگایا، کہا اے صہیب رومی، مجھے اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے تم نے مدینہ میں ہجرت کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر کی کمائی کو داؤں پہ لگا دیا ہے، قد ربیت البیع قد ربیت البیع، اے صہیب رومی تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹا نہیں کمایا، تو نے فائدہ کمایا ہے۔ یہ تھے صحابہ، مال سے محبت تھی مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے نہیں تھی۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے مسلمانوں تمہیں اپنے کاروبار سے بڑھ کر کے، اپنی تجارت سے بڑھ کر کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ مدینہ کے اندر سوکھا پڑا، قحط پڑ گیا، اناج کے دانے دانے کو لوگ ترسنے لگے۔ عثمان غنی نے اونٹوں کا گیہوں سے بھرا، اناج سے بھرا قافلہ ملک شام سے منگوایا، اور مدینہ کی مارکیٹ میں حضرت عثمان غنی کا قافلہ آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ مدینہ کے اناج کے سب بیوپاری آ گئے جو یہودی تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ اپنے اناج کو ہمیں بیچ دیں، اس وقت مدینہ میں اناج کی بڑی قلت ہے، ہم منہ مانگے دام پر اس کو بیچیں گے، آپ ہم سے پروفٹ کما لیں۔ کہ کتنا پروفٹ دو گے تم؟ کہا کہ اے عثمان غنی آپ جو 10 کا مال لائے ہیں ہم 12 کا لینے کو تیار ہیں۔ کہا مجھے زیادہ پروفٹ مل رہا ہے۔ کہا ہم 10 کا 15 دینے کو تیار ہیں۔ کہا زیادہ پروفٹ مل رہا ہے۔ کہا کہ ہم 10 کا 20 دینے کو تیار ہیں۔ کہا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے کہا، یہودیوں نے کہا اے عثمان غنی ہم تمہیں ڈبل دے رہے ہیں، تمہیں کون ہم سے زیادہ پروفٹ دے رہا ہے؟ عثمان غنی نے فرمایا او لوگوں، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ ہم 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیں گے۔ جاؤ، میں نے یہ سارا کا سارا اناج مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تجارت سے محبت ہے مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کے نہیں ہے میرے بھائی۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اپنے گھر بار سے بڑھ کر کے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ مکان سے محبت کرتے تھے مگر ضرورت پڑی تو اپنے مکانوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، خالی ہاتھ چلے گئے۔ یہ کسوٹی ہے محبت رسول کی۔ قرآن کی اس آیت کو یاد کر لو، سورہ توبہ کی یہ 24 نمبر کی آیت ہمیں کسوٹی بتا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہماری زندگیوں میں محبت رسول کے نام پر صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اور ہمیں صرف دوسروں سے شکوہ نہیں ہے، ہمیں اپنے جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں سے بھی شکوہ ہے۔ آج ہمارے اندر بھی بہت کمیاں ہیں۔ ہم اسی پر ناز نہ کریں کہ صاحب ہم مزاروں پہ سجدے نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے۔ جہیز کا لین دین تو ہم بھی کر رہے ہیں نا۔ ہمارے زیادہ تر نوجوان آج داڑھی منڈے ہے کہ نہیں ہے؟ آج ان کے لباس میں، ان کی چال ڈھال میں سنت رسول کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے اور آمین زور سے بول لینے سے اور رفع یدین کر لینے سے نبی کی محبت ثابت ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر نبی سے محبت ہے تو آپ کی صورت بھی نبی والی ہونی چاہیے، آپ کی سیرت بھی نبی والی ہونی چاہیے، آپ کا شادی بیاہ بھی نبی والا ہونا چاہیے، آپ کا اخلاق بھی نبی والا ہونا چاہیے، آپ کا لین دین بھی نبی والا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم کے دور میں ایسے بھی معاملات آئے، بہت ساری ایسی چیزیں بھی سامنے آئیں کہ صحابہ کے مرضی کے خلاف معاملہ تھا مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر انہوں نے اپنی مرضی کو قربان کر دیا۔ اگر آپ نے دین کو اپنی مرضی سے چلایا تو آپ نے کون سا کمال کیا؟ کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو قربان کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے نام پر۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم بات کو ختم کریں گے کہ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی اچھا اور اپنی خواہشات کو صحابہ نے کیسے قربان کیا تھا۔ اتنی اجازت دی ہے جب آپ رشتہ طے کریں، آپ کو رشتہ ہر طریقے سے پسند ہے تو ایک بار لڑکے کو لڑکی کے سامنے آمنے سامنے ایک بار دکھانا چاہیے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے میرے بھائی۔ کہیں تو ہم اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ رشتہ لگ گیا تو لڑکا لڑکی آپس میں بات بھی کر رہے ہیں، ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور کہیں ہم اتنی سختی کر رہے ہیں کہ لڑکے کے گھر والے تو دیکھیں گے لڑکی کو مگر جس کی شادی ہونے والی ہے نہ لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے نہ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ایک نظر دیکھ سکتے۔ اب بڑے غور سے سنیے گا، اسی واقعے پر میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ رات بھی کافی ہو رہی ہے، آپ بھی تھک چکے ہیں سنتے سنتے۔
اب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکی کے گھر پہنچے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. لڑکی کے گھر پہنچے, لڑکی کے ماں باپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ, لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بڑی بری لگی. اللہ, غیرت والے لوگ تھے, غیرت والے لوگ تھے. غیرت زندہ ہوتی ہے تو اپنا ہونے والا داماد بھی ہماری بیٹی کو دیکھے, یہ لوگ پسند نہیں کرتے. اور جب غیرت مر جاتی ہے تو جوان بیٹی کو بے پردہ پورے گاؤں میں لوگ گھماتے ہیں, جوان بہن کو پورے گاؤں میں گھماتے ہیں. جب غیرت مر جاتی ہے میرے بھائیوں, تب یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. کہا کہ نہیں, ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم ہماری بیٹی کو شادی کے پہلے دیکھو, ہم نہیں پسند کرتے. ماں باپ نے منع کر دیا. مغیرہ بن شعبہ واپس آنے لگے. لڑکی اندر پردے سے ساری بات سن رہی تھی. لڑکی نے اپنے ماں باپ سے کہا ان کان امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری امی جان, اے میرے ابو جان, آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیش کر رہا ہے. اے امی, اے ابو, اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو مجھے دیکھ لینے دیجئے, اور اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں کہ مجھے دیکھنے کی کوشش مت کر. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا نہیں, میں سچ بول رہا ہوں, اللہ کے رسول نے مجھے اجازت دی ہے. انہوں نے لڑکی کو دیکھا, پسند آئی, نکاح ہو گیا, اور بڑی محبت کے ساتھ دونوں میاں بیوی رہنے لگے. یہ ہوتی ہے محبت رسول. اب آخری چیز جو بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, آپ نے محبت رسول کی کسوٹی تو سن لی. محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں, کیسے پتا چلے کہ ہاں ہمیں رسول سے محبت ہے؟ تو 4 کام کر لو, 4 کام کر لو, اس سے پروف ہو جائے گا کہ ہاں آپ کو نبی سے محبت ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, جو لوگ نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں, وَعَزَّرُوهُ, جو نبی کا احترام کرتے ہیں, وَنَصَرُوهُ, جو نبی کی مدد کرتے ہیں, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور جو نبی کے ساتھ جو روشنی آئی ہے, جو نور آیا ہے, اس نور کی پیروی کرتے ہیں, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہی لوگ کامیاب ہونے والے. 4 کام کر لو. پہلا کام, نبی پر ایمان لاؤ. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے, اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتا ہے, تو 99.99% تو یہی پاسبلٹی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا, لیکن 0.01% اس بات کا امکان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں بہت احترام کرتا ہوں, بہت بڑے اسکالر ہیں, بہت محنتی ہیں, مگر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک فیلڈ ہے. ہر انسان ہر فیلڈ میں دخل دے یہ مناسب نہیں ہے. فتویٰ دینا یہ مفتی کا کام ہے. ہر آدمی جو تقریر کرے وہ فتویٰ دے یہ مناسب نہیں ہے. کوئی تقریر اچھی کرتا ہے, کوئی لکھتا اچھا ہے, اب جو تقریر اچھی کر رہا ہے وہ لکھنے کا کام کرے یہ مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات غلط تھی. جو اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے اس کی 0% بھی گنجائش نہیں ہے جنت میں جانے کی, اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا, جنت حرام ہے اس کے. تو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے. نبی سے محبت تو مہاتما گاندھی بھی کرتے تھے, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں, لیکن ایمان نہیں لائے. بہت بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بڑی تعریفی باتیں لکھی ہیں لیکن ایمان نہیں لائے. ایمان لانا ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے. ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا ہیں, ساری زندگی اللہ کے نبی کا سپورٹ کرتے رہے مگر اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہیں لا سکے. جب آخری ٹائم آیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے, لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے, میں اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے بحث کروں گا. مگر ابو طالب کے بغل میں ابو جہل بیٹھا تھا, عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا. ان دونوں نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے باپ دادا کا مذہب مت چھوڑنا.
برے دوست ہمیشہ لٹیا ڈبو دیتے، یاد رکھو۔ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے مگر ان دونوں نے اتنا بھڑکایا، باپ دادا کا نام لے کر کے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آخری سینٹنس جو ان کے منہ سے نکلا، آخری جملہ، انہوں نے کہا اعلی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس لیے ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے انہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا تو ان کو ہلکا عذاب ہوگا، اور وہ ہلکا عذاب بھی یہ ہوگا کہ ان کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔